آزاد جموں و کشمیر کے لوگ اس وقت حیران ہوئے جب تحریک انصاف نے قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ایک الگ بلدیاتی الیکشن کمیشن کی تشکیل کا ترمیمی بل پیش کیا۔ حکمران جماعت نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس مسودہ قانون کو حتمی قرار دینے کے لیے مجلس قائمہ کے حوالے کر دیا، جس میں حکومتی وزراء کے علاوہ قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اور رکن اسمبلی فاروق حیدر خان بھی شامل ہیں۔ 15ویں ترمیم کے اس بل کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کے لیے دوسرا بلدیاتی الیکشن کمیشن بنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر کے احکامات کی روشنی میں آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر چکا ہے، جس کے مطابق آزاد جموں و کشمیر میں 28 ستمبر کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ آزاد جموں و کشمیر کے ارکان اسمبلی گزشتہ 31 سالوں سے اس لیے بلدیاتی انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ ان کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست عوام کے پاس جائے گا۔ یوں 3 دہائیوں سے قائم عام آدمی کی سیاست اور ترقیاتی فنڈز پر ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب عوام کی طرف سے وسیع پیمانے پر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی حمایت کی جا رہی ہے، جس کی سیاسی جماعتیں کھل کر مخالفت نہیں کر رہی، اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں ان انتخابات کے حق میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق سے آزاد جموں و کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الگ سے بلدیاتی الیکشن کمیشن کے قیام پر مشتمل 15ویں ترمیم کا بل اسمبلی میں پیش ہونے اور اس پر حکومتی اور حزب اختلاف جماعتوں کے اتفاق سے قائمہ کمیٹی کی تشکیل سے سیاسی جماعتوں کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عزائم سامنے آ گئے ہیں۔ حکومت اور حزب اختلاف کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کے لیے الگ سے الیکشن کمیشن کی تشکیل کا مطلب ہے کہ اس نئے بلدیاتی الیکشن کمیشن کی تشکیل میں چند ماہ لگ جائیں گے اور حکومت اور حزب اختلاف کی خواہش پوری ہوگی۔ یوں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ آزاد جموں و کشمیر بار کونسل نے حکومت کی طرف سے بلدیاتی الیکشن کے لیے الگ سے الیکشن کمیشن قائم کرنے سے متعلق ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کرنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کے منافی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرار دیا۔ آزاد جموں و کشمیر بار کونسل نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے لوکل باڈیز الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا بل اسمبلی میں پیش کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اسمبلی قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، مگر سیاسی جماعتوں کے مفادات کے عین مطابق اور عوامی خواہشات کے خلاف بنایا گیا قانون ناقابل قبول ہوگا۔ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد قانون ساز اسمبلی میں بل پیش کرنا بدنیتی ہے۔ انتخابات کے لیے انتخابی فہرستیں اور پولنگ سکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ایسی صورت میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنا بنیادی حقوق متاثر کرنے کے مترادف ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن کمیشن کے قیام کے حوالے سے بل انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد پیش کیا گیا، جس سے ارکان اسمبلی کے عوام دشمن عزائم سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت اگر کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو وہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کر سکتی ہے، لیکن ان ترامیم کا اطلاق حالیہ بلدیاتی انتخابات پر قانون کے مطابق نہ ہوگا۔ بار کونسل اور وکلاء سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت پر واضح کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام کرنے سے باز رہیں جس سے آزاد جموں و کشمیر کے اندر سیاسی ماحول خراب ہو۔ آزاد جموں و کشمیر بار کونسل اس بل کے جملہ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی، اور بار کونسل بدنیتی پر مبنی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بنائے گئے اس بل کو چیلنج کرے گی۔ بار کونسل سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی ہوگی۔